احسان فرموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو، کیونکہ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈھس لیتا ہے۔ مرد بلخ کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانیوں میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانیوں میں نہیں جا سکتا۔ عورت بننا آسان نہیں ہے، عورت اپنی ہی زندگی کے فیصلے کبھی بھی خود نہیں لے سکتی۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ مرد دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سب سے اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ بے شک محبت بہت انمول ہے، مگر عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں جس احسان کو بار بار جتایا جائے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو اس کی بیوی کو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی ویران اور خالی لگتا ہے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ جو چیز آپ کو مل گئی ہے لیکن آپ کو نہیں پسند، اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی پسند ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ جس عورت کے جسم پر کہیں بھی تل کا نشان ہوتا ہے تو اس میں 3 عادتیں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شوہر سے لڑتی بہت ہے۔ نمبر 2، خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ نمبر 3، مرد پر جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کی دوستی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ محبت میں مرد مشرک اور عورت موحد ہے۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ اگر مرد عورت کو دوسرے مردوں کے سامنے آنے سے منع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ پر صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ ہمیشہ 4 دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ بیوی صرف نام سے ہی بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین تحفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نامحرم سے نکاح کرنے لگے، تاکہ شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے۔
جس عورت کے چہرے پر داغ دھبے بہت زیادہ ہوں تو سمجھ جانا کہ اس کے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ صبح کو خالی پیٹ پودینے کا پانی پیے۔ کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے بھی ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھار تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہوتے ہیں اور وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی، کبھی تماشے کی۔ کبھی کبھی حالات ایسے پہنچا دیتے ہیں کہ لکھنے سے زیادہ پڑھنا اور تنہائی کو محسوس کرنا اچھا لگتا ہے، پھر اور کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، وقت نہ دینے پر لڑنے والا مرد۔ نمبر 2، نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والا مرد۔